کیا اور ساری کی ساری قوم، سارا کا سارا شہر اس وقت ختم ہو گیا جو ترقی یافتہ شہر مانا جاتا تھا اس وقت کا، پومپے نام کا۔ تو ایسے حادثے ہو چکے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں، بس اللہ رب العزت کے بس کی بات ہے کہ اتنے بڑے سیال کو کس طریقے سے ڈھانکا اور اتنے بڑے خطرے کو بچا کر کے رکھا ہے اور ہم کو بالکل نقصان نہیں پہنچاتا۔ ہم تھوڑے سے وقفے کے لیے بریک پر جاتے ہیں، انشاءاللہ مزید اپنے موضوع پر ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم، میں محمد اشفاق سلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ شیخ ثناء اللہ مدنی۔ ذلت و رسوائی، شکست و ناکامی، تباہی و بربادی، کل تک جو امت بلندیوں پر تھی آج وہ پستیوں میں دکھائی دے رہی ہے۔ وجہ بالکل صاف ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اگر کوئی زینہ ہے تو وہ ہے صرف اور صرف قرآن۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خلاصہ قرآن آج رات 11 بجے انڈیا میں اور رات 8:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ مولانا رضا اللہ عبد الکریم۔ اللہ رب العزت آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ رسول اکرم کی ساری زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی بھی طرح کی انتہا پسندی کو پسند نہیں کیا۔ دونوں جہانوں کے لیے کامیابی کی ضمانت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی دو چیزوں میں اختیار دیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسان چیز قبول فرمائی۔ اسلامی زندگی کل رات 8:30 بجے انڈیا میں اور شام 6 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے ساری کائنات کا غذے کا انتظام، ربوبیت کا انتظام کر رکھا ہے۔ ایک مثال ہم یہ بھی لیں کہ اللہ رب العزت پیدا ہونے کے بعد سے نہیں کہ غذا کا انتظام کر رکھا اور اس کی پرورش کر رہا ہے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہیں۔ ماں کے پیٹ میں الحمدللہ ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہم منہ سے کچھ کھا نہیں سکتے، ہمارا منہ نہیں چل رہا ہے، ہماری سانس نہیں چل رہی ہے، ہم سانس سے ریسپریشن بھی نہیں کرتے، ہم سانس لیتے نہیں ہیں اندر۔ اس کے باوجود ہم اندر زندہ ہیں۔ ماں کے پیٹ میں ہم کو غذا مہیا کی جا رہی ہے اور بہت ہی شاندار طریقے سے کہ ہم ماں کے پیٹ کے ذریعے سے، امبلیکس کارڈ کے ذریعے سے ساری غذا ہم تک پہنچ جاتی ہے اور ہم وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایمنیاٹک فلوئڈ میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپناتے نہیں، ہم ڈوبتے نہیں، ہماری سانس نہیں پھولتی، لیکن زبردست طریقے سے، زبردست انتظام کے ذریعے سے اللہ رب العزت وہاں سے ہماری پرورش کرتے چلے آ رہا ہے۔ اور جب ولادت ہوتی ہے وہاں پر ہم دودھ نہیں پی سکتے، ہم خون کے ذریعے سے غذا حاصل کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں، لیکن پیدا ہونے کے بعد میں وہ چیز کاٹ دی جاتی ہے، منقطع کر دی جاتی ہے۔ اب جو ہے دودھ کی ضرورت ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے تھنوں کے اندر دودھ نہیں ہے،
غور کریں اس بات پر، پیدا ہونے سے پہلے تھنوں کے اندر دودھ نہیں ہے، لیکن جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً دودھ وجود میں آ جاتا ہے، فوراً دودھ وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ انتظام کس کی طرف سے ہے اور کس لیے ہے اور کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ اس بچے کی خاطر جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے وہ چاول نہیں کھا سکتا، روٹی نہیں کھا سکتا، دال نہیں کھا سکتا، اور غذا وہ جو استعمال کی جاتے ہیں کر سکتے ہیں، بڑے ہو کر کے وہ سارے استعمال نہیں کر سکتا، دودھ ہی وہ استعمال کر سکتا ہے، اور ایسا دودھ ایسا قیام کہ اسی وسکوسٹی اور اسی ماہیت کا جو ماں کے ذریعے سے اس کو حاصل ہو پاتا ہے۔ یہ الحمدللہ کس کی طرف سے انتظام ہے؟ یقیناً یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی انتظام ہے، اور وہی انتظام ربوبیت کا کار فرماتا ہے، وہی انتظام ربوبیت یہاں فرما رہا ہے۔ اور ایک بات ہم اس پر غور کریں کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا، لیکن جو ہی اس بچے کو چھاتی سے لگاتی ہے ماں اور پستانوں کو اس کے منہ میں ڈالتی ہے، اس بچے کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ اس کو چوسنا چاہیے اور چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس بچے کو کس نے تربیت دی کہ جب پستان اس کے منہ میں ڈال دیا جائے تو اس کو چوسے؟ وہ یہ چوسنے کی صلاحیت، یہ چوسنے کی سمجھ کس نے اس کو عطا کی؟ ڈیفینیٹلی اور یقیناً یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ اس بچے کو جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کو بھی وہ صفت اس نے دے رکھی ہے کہ اپنی غذا کو اسی گائیڈنس کے تحت پر وہ حاصل کرے، اور جب اس کے منہ میں پستان ڈالا جائے تو وہ اس کو چوسے۔ ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو عقل نہیں ہے، اس کے عمل کے اندر اس کا والنٹری انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو چوس رہا ہے، اس کو حرکت میں لا رہا ہے اور اپنی غذا کو حاصل کر رہا ہے۔ غور کریں بلی کے بچوں پر، جب بلی ولادت کرتی ہے، بلکہ ولادت سے پہلے، بچے جننے سے پہلے بلی جب پریگننٹ رہتی ہے، حمل سے رہتی ہے، ابھی پہلی مرتبہ حمل سے ہے بلی، کبھی اس سے پہلے حمل سے 2-4 نہیں ہوئی ہے، ابھی بچہ کبھی جنی نہیں، پہلی مرتبہ جننے والی ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ کے ایکسپیرئنس سے ہی وہ ڈلیوری کرنے سے پہلے پورے گھر کا معائنہ کرتی ہے، پورے علاقے کا معائنہ کرتی ہے کہ کون سا کونا زیادہ محفوظ ہے ڈلیوری کے لیے، بچے جننے کے لیے۔ اور وہ بلی جو ان ایکسپیرئنسڈ ہے لیکن ایکسپیرئنس جیسا عمل کرتی ہے، یہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ بلی اسی جگہ پر اپنے بچے کو جنتی ہے جہاں پر محفوظ ہے اس بچوں کے لیے، حفاظت ہے اس بچوں کے لیے۔ اور پھر یہ بچے جو جنے ہوئے ہیں، ابھی ابھی جنے ہوئے، ان کی آنکھیں کھلی نہیں ہیں، وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، اب آنکھیں بند ہیں، لیکن پھر بھی وہ اشاروں سے، پھر بھی اس رہنمائی سے جو اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ پستانوں تک پہنچتے ہیں اور اپنے دودھ کو حاصل کرتے ہیں ماں کے پستانوں سے۔ یہ انتظام اور یہ انرٹ گائیڈنس کس کی طرف سے ہے؟ یقیناً یہ اللہ ہی رب العزت کی طرف سے ہر جاندار میں اس نے پیدا کیا ہے اور یہ صفت رکھی ہے تاکہ وہ اپنی غذا کو حاصل کرے۔ اس طریقے سے بہت ساری مثالیں ہم ایک ایک کر کے بیان کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ انتظام ربوبیت زندگی کے بقا کے لیے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر بار بار اس کو دہراتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی پالنہار ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے اور میری ہی عبادت کی جائے۔ میں کچھ مثالیں قرآن کی اس تعلق سے پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر سورۃ النمل 27 نمبر کی سورت 60 نمبر کی آیتوں سے یہ بات شروع ہوتی ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں ام من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، کون ہے جس نے آسمان سے پانی کو برسایا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور پھر اس نے اگایا گھنے دار باغات، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ یہ باغات، یہ شجر، یہ پیڑ پودے اگا پاتے،
اِلَٰهٌ مَّعَ اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ میں کوئی دوسرا خدا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، یقیناً یہ لوگ جو ہیں بھٹکے ہوئے ہیں۔ غور تو کرو، اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کو، اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر سکتا ہے؟ یقیناً ہرگز نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ سورۃ الفاطر 35 نمبر کی سورۃ 41 نمبر کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض، کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو تھامے رکھا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو تھامے رکھا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ٹوٹ پھوٹ جاتے، ختم ہو جاتے، زوال ہو جاتے۔ کیا کوئی سائنٹیفک باڈیز جو پوری دنیا کے سائنسداں اکٹھا مل کر کے وہ کوشش کریں کہ کائنات کو تھامیں یا کائنات کو کنٹرول کریں، ان کے بس کے باہر کی بات ہے، سوچنے جیسی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اس کو تھامے رکھا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی لیے قرآن دوسری جگہ پر فرماتا ہے سورۃ الزمر 39 نمبر کی سورۃ 67 نمبر کی آیت میں ما قدر اللہ کا قدری، کہ وہ لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے جیسے کہ اس کی قدر کرنا چاہیے۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، پوری زمین جمیعاً پوری طریقے سے وہ اپنے ایک ہاتھ میں قبضے میں لے گی قیامت کے دن۔ والسماوات مطویاتم، اور جو آسمان ہے، کائنات ہے، پورا کا پورا لپیٹ کر کے، پورا کا پورا لپیٹ کر کے، ہم یاد کریں کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، ابھی اتنی بڑی ہے کہ اگر روشنی ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے کی کوشش کرے تو اس کو 100 کروڑ سال لگیں گے، اتنی بڑی ہے یہ ساری کی ساری، اور یہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ یہ یونیورس جو ہے ایکسپانڈ ہوتے چلی جا رہی ہے، نہ جانے اور کتنی بڑی ہوگی، لیکن جب قیامت ہوگی تو اللہ رب العزت یہ سب کو لپیٹ لے گا اور دائیں ہاتھ میں لے گا۔ سوچو تو صحیح کہ یہ ہمارا رب، یہ ہمارا خالق، یہ ہمارا پروردگار کتنا بڑا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کے ایک ہاتھ میں ہے اور دنیا جس میں ہم رہتے ہیں وہ ایک ہاتھ میں ہے۔ ہم اتنے بڑے رب کی نافرمانی کریں، اتنے بڑے رب، اتنے بڑے مالک کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہوں، اس کی بات کو نہ مانیں، اس کی پرستش نہ کریں، اس کی اتباع نہ کریں، اس کی بات کا انکار کریں، یہ کتنے بڑے دھوکے کی بات ہے، کتنے بڑے نقصان کی بات ہے، کتنے بڑے بیوقوفی کی بات ہے، بدعقلی کی بات ہے۔ صحیح فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، کہ نہیں قدر کرتے اللہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنا چاہیے۔ تو اتنا بڑا خدا، اتنا بڑا مالک، اتنا بڑا رب، تو یقیناً ہم کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کی پرستش کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کو دوسرا کھڑا نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ میں کسی اور کو، پتھر کو، پیڑ کو، سورج کو، چاند کو، زمین کو، جانور کو، اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اس کے برابر کوئی دوسرا تم کھڑا نہ کرو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ ماں کی پیٹ میں تھے تو پہلے 3 مہینے آپ کا کیا گزرے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے سننا زیادہ ضروری ہے یا دیکھنا؟ بلڈ ٹرانسفیوژن، آرگن ٹرانسپلانٹیشن، ابارشن، فیملی پلاننگ، پوسٹ مارٹم، ان سب چیزوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر یحییٰ الوی، یہ جاننے کے لیے دیکھنا نہ بولیں۔ قرآن اور علم طب، ہر سنیچر رات 9 بجے انڈیا میں اور شام 6:30 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ اسلام انسانیت کے تمام مسائل کا حل ہے، یہ محض ایک دعویٰ ہی نہیں بلکہ اس کے دلائل بھی موجود ہیں۔ شیخ ثناء اللہ مدنی، توحید، اللہ کو ایک ماننا،
اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا. نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے اجتناب کا ایک ہی راستہ. روزہ صبر اور پرہیزگاری کے حصول کا بہترین ذریعہ. زکوٰۃ غریبی ہٹانے اور اپنی کمائی کو پاک کرنے کا واحد نظام. حج اتحاد اتفاق اور عالمی بھائی چارے کا بے مثال عملی نمونہ. اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام اسلام کے بنیادی ارکان. ستون دین و ایمان، اسلام کے بنیادی ارکان، ہر سنیچر رات 10:30 بجے انڈیا میں اور رات 8 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. آندھی اور طوفان کا زور کتنا ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کے حوصلے بلند ہیں اور آپ کے عزائم مضبوط ہیں تو منزل تک پہنچنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن حوصلوں کی بلندی اور عزائم کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے ایمان کی طاقت. اور ایمان کی طاقت حاصل کرنے کے لیے آئیے ہمارے ساتھ اور دیکھیے پروگرام اسلام کی نظر میں. اسلام کی نظر میں کل رات 10:30 بجے انڈیا میں اور رات 8 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام. انسان خسارے میں ہے. اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا. سب سے مشکل مشین انسان ہے. یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے. ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان ہے. جب اللہ سے آتے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے، باطل کا سرماش ہو جاتا ہے. يا رب عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإن رددت يدي فمن ذا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھگوان خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے. آپ جانتے ہوں گے آرنلڈ شوارزنیگر، اس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر یونیورس، مسٹر ورلڈ. سب سے طاقتور انسان اس دنیا میں، اس کائنات میں اس کو ٹائٹل ملا تھا. آرنلڈ شوارزنیگر USA کا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے، اگر آپ خدا سے کسی کی برابری کر سکے، چاہے وہ 1000 گنا ہو یا کروڑ گنا ہو، چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو یا دارا سنگھ ہو یا کنگ کانگ ہو، اگر آپ اللہ کی برابری، خدا کی برابری کسی سے کر سکے
اس دنیا میں تو وہ خدا ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ ہے 4 آیتوں کا تصور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، جس کی تلاوت قاری صاحب نے کی تھی، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. چاہے آپ پکارو اللہ سے یا رحمان سے، چاہے اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، کوئی بھی نام سے پکارو، اللہ کے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت نام ہے. اور اس کا ذکر سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8 اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت نام ہیں. آپ کوئی بھی نام سے پکارو، لیکن اچھے نام سے پکارو، خوبصورت نام سے پکارو، وہ نام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں پکارنا پسند کرتا ہے. اور قرآن اور حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 99 صفت ہے. No less than 99 attributes have been given to Allah سبحانہ و تعالیٰ، جیسے کہ الرحمن، الرحیم، الحکیم، الخالق. اور سب سے اوپر ہے اللہ. ہم مسلمان اللہ کو اس عربی لفظ اللہ سے کیوں پکارنا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ لفظ اللہ جو عربی ہے، اس کو توڑا یا مروڑا نہیں جا سکتا ہے. اکثر جتنی بھی دیگر زبانوں میں اللہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے یا جس دیگر زبانوں میں اللہ کو بلایا جاتا ہے، اس الفاظ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں گاڈ. اس لفظ گاڈ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر گاڈ کو ہم جوڑتے ہیں ایس تو ہو جاتا ہے گاڈز، پلورل آف گاڈ، خدا کی جمع. اگر ہم جوڑتے ہیں گاڈ کو DESS تو ہو جاتا ہے گاڈیس، جس کے معنی مؤنث خدا. اللہ سبحانہ و تعالی کا کوئی بھی جنس نہیں، نہ وہ مؤنث ہے نہ مذکر ہے. اور اللہ ایک ہے، اللہ کی جمع نہیں ہے. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اگر ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر تو ہو جاتا ہے گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر یا اللہ ابا جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ پتا نہیں ہے. اگر ہم جوڑتے ہیں مدر تو ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر یا اللہ ماتا یا اللہ امی نہیں ہے. اللہ ایک یونیک لفظ ہے، اسی لیے ہم اللہ کو عربی میں اللہ کہنا پسند کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے دیگر زبانوں میں ہم کہتے ہیں دیو، دیو کا ہو جاتا ہے دیوی، پھر ہو جاتا ہے دیوتا. خدا کا ہو جاتا ہے خداؤ، ایشور کا ہو جاتا ہے پرمیشور. اس طریقے سے جتنی بھی دیگر زبانوں میں ہم پکارتے ہیں خدا کو، اس کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے اکثر. لیکن اللہ ایک یونیک لفظ ہے، اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا پسند کرتے ہیں. لیکن جب کوئی مسلمان کوئی غیر مسلم سے بات کر رہا ہے اور انگلش میں اللہ کے بدلے گاڈ استعمال کرتا ہے یا اردو میں خدا کہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ گاڈ از ناٹ دا کریکٹ ٹرانسلیشن آف دا عربک ورڈ اللہ. خدا اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے، لیکن مجبوری کے تحت جب آپ غیر مسلمان سے بات کر رہے ہیں اور یہ الفاظ چاہے وہ خدا ہو یا گاڈ ہو استعمال کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. اور یہ لفظ اللہ اہم مذاہبوں کے کتابوں میں موجود ہے، چاہے کرسچینٹی ہو چاہے سکھزم ہو، ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی موجود ہے یہ لفظ اللہ. آپ اگر پڑھیں گے رگ وید کتاب نمبر 2 پارٹ نمبر 1 منترا نمبر 11 میں لکھا ہوا ہے لفظ اللہ، خدا کے لیے، بھگوان کے لیے. اس کا تذکرہ رگ وید کتاب نمبر 3 پارٹ نمبر 30 منترا نمبر 10 میں بھی ہے.
ऋग्वेद किताब नंबर 9 पाठ नंबर 67 मंत्र नंबर 30 में भी है। और उपनिषद में एक उपनिषद है जिसका नाम है अल्लो उपनिषद। इसीलिए हम मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारना पसंद करते हैं, वरना नहीं तो आप कोई भी नाम से पुकारिए, लेकिन अच्छे नाम होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, वो नाम से जो अल्लाह अपने आप को पुकारना पसंद करता है। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू धर्म और अरकान ईमान में रुकन नंबर 2 में क्या यकसानियत है। रुकन नंबर 2 है फरिश्ते। हिंदू धर्म में खुसूसन फरिश्तों का जिक्र नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म की किताब आप पढ़ेंगे तो सुपर बीइंग्स का जिक्र है, जो वो काम कर सकते हैं जो आम इंसान नहीं कर सकते। और इस्लाम में फरिश्तों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है नूर से, रोशनी से, और हर मलाइका का एक खुसूसन मकसद होता है बनाने के लिए, उसको एक काम के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर वर्क बनाया गया है। मिसाल के तौर पे जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया था वही नाजिल करने के लिए। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही नाजिल करते थे, तब जिब्रील अलैहिस्सलाम वो वही को लेके आते थे अल्लाह से पैगंबर तक। रुकन नंबर 3 है खुदा की किताब। पहले हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म की किताबों के बारे में। हिंदू धर्म की किताबों को 2 हिस्से में बांटा जा सकता है। एक है श्रुति और दूसरी है स्मृति। श्रुति की मानी है समझना, वही इसकी मानी है टू अंडरस्टैंड, टू रिवील। और श्रुति हिंदू स्कॉलर्स के हिसाब से भगवान की किताब है, भगवान के अल्फाज है। और ये 2 किस्म की है, वेद और उपनिषद। और ये सबसे ऊंची है, श्रुति स्मृति से ऊंची है। और हिंदू धर्म के स्कॉलर्स कहते हैं कि ये दोनों भगवान की किताबें हैं। वेद 4 किस्म के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह है ऋग्वेद, यह है यजुर्वेद, यह है सामवेद। ये 3 वेद पहले आए, उसके बाद आया अथर्ववेद। वेद के मानी है नॉलेज, इल्म। लेकिन कब ये वेद वजूद में आया कोई भी नहीं जानता है। कब, कौन सी तारीख को ये वेद वजूद में आया कोई भी नहीं जानता है। इसमें इख्तिलाफ है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेद 131 करोड़ साल पुरानी है, लेकिन अक्सर हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। ये पृथ्वी के किस भाग में सबसे पहले ये वेद आई, ये किसी को नहीं पता। कौन से ऋषि पे नाजिल हुई या किसने लिखा, ये नहीं पता। कब, कहां, कौन सी तारीख, किस जगह, नहीं पता। इसके बावजूद हिंदू इस वेद को सबसे अहम किताब मानते हैं हिंदू धर्म की, अव्वल, सबसे अहम। अगर कोई भी दूसरी किताब वेद से टकराती है तो मानना चाहिए वेद की बात। फिर दूसरे नंबर पे आती है उपनिषद। उपनिषद के मानी है उपनिषद, टू सिट डाउन नियर, नीचे बैठना। जब गुरु अपने शागिर्दों को इल्म देता है और बैठता है, उसे कहते हैं उपनिषद। उपनिषद की मानी भी है इल्म जो अंधकार को दूर करता है। उपनिषद 200 से ज्यादा है, लेकिन भारतीय तहजीब कहती है कि 108 उपनिषद है और अहम उपनिषद है 10, कोई कहता है 18। ये जो है प्रिंसिपल उपनिषद श्री राधा कृष्ण ने लिखी थी,
یہ کہتے ہیں 18 اہم اپنشد ہے. اپنشد کے معنی ملتی جلتی ویدانتا سے. ویدانت کے معنی وید کے انت میں آنا. جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی. اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس. مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا. یہ ایک اتحاد کا کاروان امن روزانہ رات 8 بجے انڈیا میں اور شام 5:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کریم جس کو ہم روزانہ نمازوں میں سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جس کی آواز اور الفاظ نے کئی بار آپ کے دلوں میں یہ خواہش پیدا کی ہوگی کہ کاش ہمیں قرآن سمجھ میں آتا. تو آئیے نماز، چھوٹی صورتوں اور کئی اذکار کے ذریعے 300 ایسے الفاظ سیکھیں جو قرآن میں 55,000 بار آئے ہیں اور ساتھ ہی گرامر بھی. ہوا ہم، انت انتم، انا نحن. TTI کے ساتھ ایک نئے اور مؤثر انداز میں. آؤ قرآن سمجھیں. آؤ قرآن سمجھیں. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. اس کے بعد دوسری قسم کی کتابوں کا نام ہے اسمرتی. اسمرتی کے معنی ٹو ریمبر، میموری، یاد رکھنا. اسمرتی ہندو اسکالرس کے حساب سے بھگوان کی کتاب نہیں ہے. اسمرتی انسانوں نے لکھی ہے اور اسمرتی میں لکھا ہوا ہے کس طریقے سے یہ کائنات وجود میں آئی، کس طریقے سے انسان کو زندگی بسر کرنا چاہیے، معاشرے کے رولز اینڈ ریگولیشن وغیرہ وغیرہ. اسے دھرم شاستر بھی کہتے ہیں. اسمرتی شروتی سے نیچے ہے. اسمرتی شروتی کے بعد آتی ہے. شروتی اور اہم ہے. اسمرتی میں ہمارے پاس جب ہم تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے اسمرتی میں ہے پراناز. یہ پرانا اور ایک اہم پرانا ہے جس کا نام ہے بھوشیہ پرانا. پرانا کے معنی اولڈ، اینشنٹ، پرانا. پرانا سنسکرت اور ہندی میں پرانا مطلب اولڈ، اینشنٹ، پرانا. اور پرانا میں ذکر ہے کس طریقے سے کائنات وجود میں آئے، دیو اور دیویوں کے قصے اور کہانیاں وغیرہ وغیرہ. اور مہارشی ویاس نے پراناس کو اکٹھا کیا اور 18 جلدوں میں بانٹا. اس کے بعد آتا ہے اتہاس. اتہاس مطلب ایپک، سٹوری، کہانی. 2 اتہاس ہے، رامائن اور مہا بھارت. رامائن میں ذکر ہے شری رام کی کہانی اور عام ہندوستانی، ہر ہندو جانتا ہے رامائن کے بارے میں، تو زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد اتہاس ہے مہا بھارت. مہا بھارت میں ذکر ہے کورو اور پانڈو دونوں رشتہ داروں کے بیچ ایک جنگ ہوتی ہے، اس کے بارے میں اس میں ذکر ہے. اور مہا بھارت میں ذکر ہے شری کرشن کی آتما کتھا، اس کے بارے میں کہانی شری کرشن کی ذکر ہے مہا بھارت میں. اور مہا بھارت کا ایک اہم حصہ اس کو کہتے ہیں بھگوت گیتا. یہ ہے بھگوت گیتا، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہندو دھرم میں بھگوت گیتا. اس کے 18 بھاگ ہے.
اور یہ 18 پارٹ جو ہے یہ مہابھارت کے پارٹ ہے، بھیشم پرو کے پارٹ نمبر 25 سے پارٹ نمبر 42 کو کہتے ہیں بھگوت گیتا. اور اس بھگوت گیتا میں شری کرشن ایڈوائس دے رہے ہیں، صلاح دے رہے ہیں، رائے دے رہے ارجن کو، اسے کہتے ہیں بھگوت گیتا. اس کے بعد کئی اسمرتی ہے جیسے منوسمرتی. یہ منوسمرتی میں کیوں یہاں لے کے آیا ہوں تو آپ جانیں گے، یہ سب کتابیں موجود ہے. اور اس کتابوں کے کئی ترجمے ہمارے لائبریری بامبے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں ہیں. جب میں حوالہ دے رہا ہوں تو کوئی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کیا میں کچھ بھی بنڈل مار رہا ہوں. کتابیں موجود ہے، سارے کتاب تو لے کے نہیں آ سکتا بمبئی سے میں. ہماری لائبریری ماشاءاللہ بہت بڑی ہے، اسٹیج پہ سارے کتاب بھی رکھے تو شاید اسٹیج کم پڑے. یہ تھا مختصراً ہندو دھرم میں کتابوں کا ذکر. لیکن سب سے اہم ہے وید. اگر وید سے کوئی کتاب ٹکرائی ہمیں ماننا چاہیے وید کی بات. اب ہم ذکر کریں گے مذہب اسلام میں کتابوں کے بارے میں. سب سے اہم کتاب مذہب اسلام میں ہے قرآن مجید، قرآن شریف. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا آخری پیغام ہے، آخری وحی ہے انسانیت کے لیے، اور نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 میں آیت نمبر 38 میں، کلی اجلن کتاب، ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی. وی ہیو سینٹ اے بک ان ایوری ایج. آخری کتاب نازل کی اس کا نام ہے القرآن. لیکن جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ صرف ایک امت کے لیے بھیجی گئی تھی، ایک نیشن کے لیے، ایک گروہ کے لیے. اور اس کا سارا پیغام، تمام پیغام ایک خصوصاً وقت کے لیے تھا. لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را، ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، اندھیرے سے روشنی میں لے آئے اور ہدایت دے. کئی جگہ اس کا تذکرہ ہے کہ قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے نازل کی گئی تھی. سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 41 میں کئی جگہ آتا ہے کہ قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے نازل کی گئی تھی. نمبر 2 پہ آتا ہے قرآن مجید کے بعد صحیح حدیث، جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہے، ان کا کہنا، اسے کہتے ہیں حدیث. جو آخری پیغمبر، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طریقے سے انہوں نے زندگی بسر کی، ان کا لائف سٹائل، ان کے نریشن، ان کا کہنا موجود ہے حدیث میں. قرآن کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے صحیح حدیث. صحیح حدیث قرآن کی تفسیر ہے. کبھی بھی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں جائیں گی. قرآن نمبر 1، اس کے بعد آتا ہے صحیح حدیث. اب ہم تذکرہ کریں گے رکن نمبر 4 کا، خدا کے پیغمبروں کے بارے میں. سب سے پہلے ذکر کریں گے اسلام میں پیغمبروں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں ہے کوئی قوم یا امت جہاں ہم نے ہدایت دینے والا نہیں بھیجا، کوئی پیغمبر نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا. لیکن جتنے بھی ہدایت دینے والے آئے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، وہ صرف اپنی قوم، اپنی امت، اپنی گروہ کے لیے آئے، اور جو پیغام وہ لے کے آئے صرف محدود تھا ایک وقت کے لیے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے،
जिसका जिक्र है कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, क्योंकि वो आखिरी पैगंबर थे, आखिरी रसूल थे, आखिरी नबी थे। वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने उनको भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। अल्लाह ताला दोहराते हैं सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, हमने भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आलमी पैगंबर बना के, लेकिन अक्सर इंसानियत अब तक नहीं जानती, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। अब हम जिक्र करेंगे हिंदू धर्म में पैगंबरों के बारे में। पैगंबरों के बारे में मुख्तलिफ राय है। सबसे आम राय है हिंदुओं के बीच अवतार की। अवतार एक संस्कृत लफ्ज है जिसके माने अव कमिंग, त्र मतलब डाउन, नीचे आना। अवतार के माने नीचे आना। और जब हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है अवतार के मानी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सेज कि अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इज अ रिवियर्ड सोल और अ डायटी कमिंग इन बॉडीली फॉर्म ऑन दिस अर्थ। अवतार की मानी आम हिंदू समझते हैं हिंदू माइथोलॉजी में कि खुदा इंसान का रूप धारण करके इस जमीन पे उतरता है। और ये राय वो लेते हैं भगवत गीता से, पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 7 और 8 में, जिसमें कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब नेकी घटेंगी ओ भारता और बुराई बढ़ेंगी, मैं आऊंगा अच्छाई की हिफाजत करने के लिए और बुराई को नष्ट करने के लिए, नेकी को एस्टैब्लिश करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आऊंगा। इस भगवत गीता के श्लोक की वजह से यह अवतार का तस्वुर है। इसका तस्करा भागवत पुराण में भी है, खंड 9 अध्याय 24 श्लोका 56 में, जिसमें लिखा है, जब भी नेकी घटेंगी और बुराई बढ़ेंगी मैं आऊंगा अच्छाई की हिफाजत करने के लिए और बुराई को बर्बाद करने के लिए, नेकी को एस्टैब्लिश करने के लिए, नेकी की हिफाजत करने के लिए। इस 2 श्लोका के जरिए आम हिंदू में यह तस्वुर है अवतार का। लेकिन कई हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं ये लफ्ज जो अवतार है, इट इज पॉजिटिव ऑफ गॉड, खुदा खुद नहीं हो सकता, ये खुदा की कोई चीज है। और अक्सर जो हिंदू स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि ये अवतार खुदा का भेजा हुआ इंसान हो सकता है, खुदा खुद नहीं हो सकता। इसीलिए वेद में कहीं भी जो अवतार का आम लोग समझते उसका जिक्र है ही नहीं वेद में, कि खुदा खुद इस धरती पे आए, इस जमीन पे आए, इसका जिक्र कहीं भी नहीं है वेद में। वेद में जिक्र है कि खुदा ने ऋषियों को भेजा, कई ऋषियों का जिक्र है। तो अगर हम वेद को भगवत गीता और भागवत पुराना से मिलाना चाहते हैं और इस श्लोका को समझना चाहते हैं, उससे यह दायर होता है कि जब भी नेकी घटी है और बुराई बढ़ती है तो भगवान एक ऋषि को भेजते हैं, एक आदमी को भेजते हैं बुराई को नष्ट करने के लिए और अच्छाई की हिफाजत करने के लिए। क्योंकि वेद के खिलाफ कोई भी हिंदू धर्म की किताब जाती है तो हमें वेद की बात मानना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है रिकंसाइलेशन, दोनों की बात को ऐसा समझे कि दोनों की बात रहे। और हिंदू धर्म में कई ऋषियों का जिक्र है,
कई पैगंबरों का जिक्र है। डॉक्टर उबैदुल्लाह फहद। मुसलमान रहम करने वाले लोग होते हैं, इनके ऊपर रहमान रहम करता है। जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। नोए इंसानी के लिए अमन का गहवारा इस्लामी मुआशरा कल रात 9 बजे इंडिया में और शाम 6:30 बजे सऊदी अरेबिया में पीस टीवी उर्दू पर। शेख अब्दुल बासित। सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, जिनके अखलाक कुरान की बोलती तफसीर, जिनका किरदार सिला रहमी की बेमिसाल तस्वीर, सीरत तैयबा की ताबनाक किरणों से अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए देखिए हमारा प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्वे हसना की बेमिसाल रोशनी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल रात 9:30 बजे इंडिया में और शाम 7 बजे सऊदी अरेबिया में पीस टीवी उर्दू पर। पीस टीवी उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम।